بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤ؟ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھو اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، یعنی تمام موجودات اسی کی ملکیت ہے اور وہ سب کا خالق و مالک اور رب ہے، اور وہی ہے سنتا جانتا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں زمان اور وقت کے اعتبار سے اس کی بادشاہی یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی عام ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ آسمان و زمین کے سوا کوئی جگہ نہیں اور رات اور دن کے سوا کوئی زمانہ وقت نہیں، گویا ہر جگہ اور ہر وقت اسی کی حکومت اور اسی کا قبضہ اور اقتدار ہے۔ پھر یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمام جگہوں اور تمام اوقات اور زمانوں کا مالک ہے، فرمایا یعنی وہ ہر چیز کی دعا اور پکار سنتا ہے، علیم، ہر چیز کے عمل اور اس کی ضرورت سے آگاہ ہے، تو پھر کسی اور کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رہے کہ یہاں جو بستہ میں سکون سے مراد حلول یعنی رہنا ہے، اور سکون جو حرکت کی ضد ہے وہ مراد نہیں ہے، اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کا معنی بھی یہی ہے کہ جو بھی رات اور دن میں بس رہا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں؟ شان نزول: جب کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، یعنی خلق سب اس کی محتاج ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں سابق ہوتے ہیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس میں ولی کا معنی دوست بھی آتا ہے اور مالک و مددگار اور معبود کارساز بھی۔ یہاں اس کا معنی مالک و مددگار اور معبود و کارساز ہے، یعنی وہ زمان و مکان کا خالق ہی نہیں ہے بلکہ اسے باقی رکھنے والا اور چلانے والا بھی وہی ہے۔ اسے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، باقی سب اسی کا دیا ہوا کھانے والے اور ہر لحاظ سے اس کے محتاج ہیں۔ اس ایک جملے سے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بنا رکھے تھے ان سب کی نفی ہو جاتی ہے۔ مزید دیکھیں سورۃ الذاریات آیت کریمہ 56 to 58۔ اس میں ہے کہ کوئی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے کہ اس لعنت میں پڑنے کا خیال بھی اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور رب سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔